أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں آخر میں انشاءاللہ تعالی آپ سے ایک وظیفہ ذکر کروں گا۔ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے، اپنا تجربہ ہے الحمدللہ۔ یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مال کے اندر برکت کے لیے کہ اپنے پاس جو مال پڑا ہو، یعنی اپنے جیب میں پڑا ہو یا دکان کے اندر پڑا ہو یا گھر کے اندر پڑا ہو، اس کے اوپر اس وظیفے کو دم کریں، پھر اس میں سے استعمال کریں یقین کے ساتھ۔ الحمدللہ میں نے خود کئی مرتبہ اس کا یقین کے ساتھ تجربہ کیا ہے، الحمدللہ مجرب عمل ہے، مجرب۔ یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وہ ایسا وظیفہ ہے کہ ایسے سمجھے آپ کو مال و مال کر دے، ہاں، یعنی اس میں سے آپ استعمال کرتے رہیں، ان پیسوں میں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ہوگی، ختم نہیں ہوگی یقین کے ساتھ۔ انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ وظیفہ ذکر کروں گا۔ تفسیر سورہ بقرہ کے اندر چل رہی تھی، آج کے سبق کے اندر ہے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو میدان طے کے اندر اللہ رب العزت نے من و سلوہ جو عطا فرمایا تھا، یعنی جو اللہ کی طرف سے جنت سے ان کے لیے خوراک کا بندوبست تھا، تو اس میں وہ جو بٹیر تھا اور شہد کی قسم کی جو روٹی وغیرہ تھی، تو وہ جو کیونکہ وہ مسلسل وہ چیز کھائی جا رہے تھے، تو ایک ہی قسم کی چیز کھانے سے وہ اکتا گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم اکتا گئے ہیں، کوئی اور چیز اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارے لیے کوئی اور چیز جو زمین کی پیداوار سے ہو، یعنی جو سبزیاں ہو گئیں یا اسی کے علاوہ جو ترکاریاں وغیرہ ہو گئیں یا پیاز ہو گئے، مختلف قسم کی چیزیں جو ہمارے لیے کھانے کے لیے استعمال ہو، ہمیں وہ چیزیں بھی دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو بہترین چیز ہے، یعنی آسمان سے تمہارے لیے نازل ہو رہی ہے، جس کے اندر یعنی حرام کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے نازل ہو رہی ہے، اور تم اس چیز کے بدلے جو ادنا چیز ہے، جو زمین سے نکلے گی، وہ تم پسند کرتے ہو۔ جو بہترین چیز ہے اس کے بدلے میں تم ادنا چیز کو پسند کرتے ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اہبطوا مصر، ہاں، کسی شہر میں اتر جاؤ، فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُم، بے شک تم مانگتے ہو، بے شک جو تم مانگتے ہو تمہیں ملے گا، یعنی۔ اور امام ضحاک رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس سے مراد فرعون کا شہر تھا، یا مختلف مفسرین نے ذکر کیا جو قریبی کوئی شہر ہو، کسی شہر کے اندر داخل ہو جاؤ تو جو تمہاری پسند کی چیز ہوگی وہ تمہیں ملے گی، ہاں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی۔ اللہ نے تو ان کے لیے اپنی طرف سے کھانے کا بندوبست کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے لیے کیا پسند کیا، ذلت اور محتاجی۔ اور یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ قیامت تک یہ ذلیل ہوں گے، قیامت تک، قرب قیامت میں، جس اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن کے اندر لکھا کہ قرب قیامت میں جو دجال جب آئے گا تو جو 40 دن اس کی جو حکومت ہوگی، اس سے وہ حکومت، یعنی وہ مراد نہیں ہے کہ پوری دنیا کے، یعنی اس کی وہ محتاجی ختم ہو جائے گی، بلکہ وہ وقتی طور پر ہوگی، وقتی طور پر ان کی حکومت ہوگی، لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی محتاجی، ان کے اوپر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور یہاں پر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن کے اندر لکھا کہ اگرچہ وقتی طور پر یہاں موجودہ اگر کسی جگہ پر یہود کا اگر کوئی تسلط ہے، یعنی یہود غالب ہیں، تو وہ پوری دنیا کے حساب سے اگر لیا جائے تو ایک چھوٹی سی جگہ پر وہ غالب ہوں گے، پوری دنیا کے حساب سے لیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے ان کے لیے کہ قیامت تک یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور اگر کہیں پر یہود کوئی غالب بھی ہیں تو وہ بطور مہرہ استعمال ہو رہے ہیں، اور استعمال کرنے والا پیچھے کوئی اور ہے۔
جو ان کو استعمال کر رہا ہے، آگے یہ نظر آ رہے ہیں لیکن پیچھے استعمال کرنے والا کوئی اور ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے غضب کو کمایا، اللہ کا غصہ ان کے اوپر آیا، کس وجہ سے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ہاں، حضرات انبیاء علیہ السلام، کیونکہ سب سے زیادہ نبی وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے، سب سے زیادہ نبی وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے، اور انہوں نے ناحق نبیوں کو قتل کیا، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم ناحق ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے، ہاں، دنیاوی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر ایک ایسا عذاب، یعنی اللہ کا غصہ انہوں نے کمایا اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ نافرمانی، ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا، ایک دن میں کئی کئی نبیوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اس حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آرے کے ساتھ ان کو کاٹا گیا، یعنی شہید کیا گیا آرے کے ساتھ۔ اس طرح کئی نبیوں کو ایک دن میں کئی کئی نبیوں کو انہوں نے شہید کیا۔ تو اللہ رب العزت کا ان کے اوپر غصہ ہوا، اللہ رب العزت کی انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کا ان کے اوپر غصہ، قیامت تک اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، اسی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو بنی اسرائیل، ان کے اوپر جو اللہ رب العزت نے جو انعامات کیے تھے، چونکہ جو موجودہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہود تھے، ان کو ان انعامات یاد دلائی جا رہے تھے کہ تمہارے اوپر ہم نے یہ انعامات کیے، پھر بھی اللہ ہم نے تمہیں معاف کیا، پھر تمہارے اوپر ہم نے انعامات کیے، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا، لیکن تم لوگوں کے آباء و اجداد نے کیا کیا کیا، وہ سارے ان کو بتائے جا رہے تھے۔ مقصود یہاں پر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو یہود تھے ان کو یہ بتایا جا رہا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کو سننے کی، سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے شروع میں جو آپ سے وظیفے کا ذکر کیا تھا کہ اپنے پاس جو پیسے وغیرہ ہوں، یعنی جیب کے اندر ہوں یا گھر کے اندر ہوں یا دکان کے اندر ہوں، اس کے اوپر جو وظیفہ دم کرنے کے لیے ہے وہ آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی 41 مرتبہ، آیت الکرسی 41 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر والی صورت، اور 41 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ، 41 مرتبہ آیت الکرسی، 41 مرتبہ انا اعطیناک والی صورت، اور 41 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے جو پیسے ہیں ان کے اوپر، یعنی جیب میں پرس ہے، پرس کے اوپر دم کر دیں، گھر میں جو پیسے رکھے ہوئے ان کے اوپر دم کر دیں، یا دکان کے اندر جو سیف ہوتا ہے اس کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ یقین کے ساتھ اس کو پھر استعمال کریں، اس کو استعمال کریں اور یقین کے ساتھ استعمال کریں کہ انشاءاللہ اس کے اندر برکت ہوگی، اور اس کو پھر گننا نہیں ہے۔ اگر وقتی طور پر بندہ ضرورت کی وجہ سے کوئی گن سکتا ہے، جیسے مثال کے طور سال پورا ہو گیا، اب اس کو زکوٰۃ بھی دینی ہے تو اس کو گن سکتا ہے، ورنہ اس کو گننا نہیں ہے، اس میں سے استعمال کرتے جائیں، پھر برکت کو دیکھیں، اس کی برکت کو دیکھیں، اللہ رب العزت اس کے اندر کیسی برکت ڈالتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کوئی سنی سنائی بات ہے، یہ الحمدللہ میں نے خود اس کا تجربہ کیا، کئی مرتبہ اس کا تجربہ کیا اللہ کے فضل سے۔ تو یقین کے ساتھ کریں گے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یقین کے ساتھ کریں گے، یقین کے بغیر عمل کرامت نہیں ہے، یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ اصل قرآن ہے، قرآن کے اوپر ہمارا یقین مضبوط ہو تو یقین کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔